سبحان اللہ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا سبحان اللہ حیا قیوما سمیعا بصیرا سبحان اللہ والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز دوشی پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله بلند آواز سے پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاۃ کے بعد بہارتی گوٹ کے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائق مبارکباد ہیں جنہوں نے یہ عظیم الشان اور خوبصورت محفل یہاں سجائی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دوستوں کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ان کو بھی اور ہمیں اور آپ کو جنہوں نے اس میں شرکت کی ہے کل قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ حاضرین محترم، قرآن پاک کی مشہور آیت تلاوت کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو درود و سلام پڑھنے کا حکم دے رہا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے ملائکہ نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پر صلاۃ بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ سبحان اللہ، یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ یہاں سوال یہ ہے کہ جب اللہ خود اپنے محبوب پر سلام بھیج رہا ہے، صلاۃ بھیج رہا ہے، اور اس کے سارے ملائکہ، اور ملائکہ کوئی 1000 2000 نہیں، 1,00,000 2 لاکھ نہیں، کروڑ 2 کروڑ نہیں، اللہ فرماتا ہے اس کا عدد میں ہی جانتا ہوں کتنی زیادہ تعداد میں۔ سبحان اللہ، بے حد و حساب فرشتے وہ بھی نبی پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، خود اللہ بھیج رہا ہے۔ سبحان اللہ، پھر ہماری کیا ضرورت ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، اور ہمارے درود کی کیا حیثیت ہے؟ ہم گنہگار، پھر اللہ ہمیں کیوں حکم دے رہا ہے کہ تم درود بھیجو؟ یاد رکھیے، ہم جو درود بھیجنے کا ہمیں حکم دے رہا ہے وہ اس لیے تاکہ تمہارا اس میں فائدہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارا کیا فائدہ ہوگا اس کے اندر؟ دیکھیے فائدہ یہ ہے کہ مانگنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، مانگنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ ہمارے گلیوں میں بھی، بازاروں میں
کچھ سائل آتے ہیں، کچھ مانگنے والے آتے ہیں، ان کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو ڈائریکٹ مانگتا ہے آپ سے کہ بھائی مجھے بھوک لگی ہے، کھانا نہیں ہے، کھانا دے دو، 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، کھانا دے دو، اتنے دن سے بھوکا ہوں، گھر میں آٹا نہیں ہے، آٹا دے دو، بچی کی شادی کرنی ہے، پیسے نہیں ہے، کوئی پیسے دے دو۔ یہ ڈائریکٹ ہم مانگ لیتے ہیں بعض ساتھی۔ اور بعض مانگنے کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ سے یہ نہیں کہتا کہ مجھے کیا ضرورت ہے، مجھے کیا حاجت ہے، وہ تو آگے کہے گا اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کے بچوں کا بھلا کرے، آپ کے گھر بار کا بھلا کرے، آپ کی مشکل اللہ آسان کرے، آپ کو دعائیں دے گا۔ آپ سمجھ جائیں گے یہ کچھ مانگ رہا ہے، یہ کچھ لینا چاہ رہا ہے، مانگ نہیں رہا وہ زبان سے تو، لیکن جب دعائیں دے گا تو وہ گویا ایک انداز بہتر ہے مانگنے کا، آپ اس کو جو مانگنے والے اس سے بھی زیادہ دے دیں گے۔ بلا تسبیح و بلا تمثیل، ایک مانگنے کا رب سے طریقہ تو یہ ہے کہ براہ راست اللہ سے عرض کریں مولا ہماری یہ مشکل آسان کر دے، ہماری وہ مشکل آسان کر دے، ہمیں یہ عطا کر دے، ہمیں وہ عطا کر دے۔ اس طرح مانگتے ہیں تب بھی خدا دیتا ہے، لیکن جب یہ کہتے ہوئے آتے ہیں مولا تیرا محبوب ہے، اس پر درود و سلام بھیج دے، اس پر رحمتیں نازل کر دے، جب یہ دعائیں دیتے ہوئے آتے ہیں تو جو مانگنے والوں کو اللہ عطا کرتا ہے ان سے زیادہ اللہ ہی کو عطا فرما دیتا ہے۔ ہم یہاں ظاہر بات ہے جب کسی کو دعائیں دیتے ہیں اللہ تیرے بیٹے کا بھلا کرے، اولاد، اللہ تو اولاد سے پاک ہے، اب اس کو بارگاہ میں کیا کرے، اس کا تو ایک محبوب ہے جو کائنات میں سب سے زیادہ اس کو محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اس کی بات کرتے ہوئے آتے ہیں اس کی بارگاہ کے اندر، مولا یہ تیرا محبوب ہے، اس پر اپنی رحمتیں نازل کر، اس پہ سلام بھیجیے، سبحان اللہ۔ اس پر سلام بھیج، تو مانگنے والوں سے زیادہ اللہ عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ حضور ایک دن بڑے خوش تھے، میرے آقا بڑے مسرور تھے، مسکرا رہے، صحابہ نے کہا رسول اللہ آج تو بڑے مسرور آپ نظر آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ آج تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں آپ۔ سرکار نے فرمایا کیوں نہ خوش ہوں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ ابھی جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا امتی جب ایک بار صرف ایک بار آپ پر درود بھیجے گا تو اللہ اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا، اس کے 10 درجے بلند کر دے گا، اور اس کے نام اعمال کے اندر 10 نیکیوں کا اضافہ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر صاحب۔ تو رب کا کرم اور رب کی رحمتیں جوش میں ہوتی ہیں جب انسان اس کے محبوب کا نام لے کر اس پہ درود بھیجتا ہے۔ اس کا کرم ویسے ہی ہوتا ہے لیکن بالائے کرم ہو جاتا ہے۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کہ سبا پر محمد کا نام آ گیا ہے، پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں اس کے محبوب کا نام لیتے ہو اور نام لے کر درود پڑھتے ہو تو اس کا کرم جو ہے وہ زیادہ دگنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ بتائیے صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، ایک مرتبہ، اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 نیکیاں مل گئی، 10 گناہ معاف ہو گئے اور 10 درجے بلند ہو گئے۔ یعنی صرف ایک مرتبہ درود پڑھنے پر 30 چیزیں مل رہی ہیں، 30۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ کریں اگر کوئی شخص روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھے گا تو کتنی نعمتیں اس کو اللہ عطا فرمائے، کتنے درجے اس کے بلند ہوں گے، کتنے گناہ اس کے معاف ہوں گے، اور کتنی نعمتیں اور نیکیوں میں اللہ اس کے اضافہ فرما دے۔
اسی لیے ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے آپ کے مرشد حضرت خواجہ شاہ محمد محمود الولی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تمام مریدین کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ روزانہ پابندی کے ساتھ کم از کم ایک تسبیح استغفار کی اور ایک تسبیح درود شریف کے پڑھ لیا کرو۔ سبحان اللہ، گناہ کیے ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں گے، نیکیوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا، درجے بلند ہو جائیں گے۔ اور پھر عجیب بات، عبادتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن جیسی یہ عبادت ہے نا اللہ کی بارگاہ میں ہم جو کر رہے ہیں، درود شریف بھیج رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں مولا اپنے محبوب پر درود بھیج، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ سبحان اللہ، کیوں؟ اس لحاظ سے کہ دیگر عبادتوں کے اندر تو ہمیں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو۔ نماز پڑھی آپ، نماز کے اگر آپ نے فرائض ادا نہیں کیے، اسے واجبات ادا نہیں کیے، نماز کہاں قبول ہوگی؟ روزہ رکھا، روزے میں پتہ نہیں کتنے ہم جھوٹ بول لیتے ہیں، پتہ نہیں کتنی غیبتیں کر لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کا بھوکا رہا، یہ سارے دن بھوکا رہا، بیکار ہی ایسے روزہ ہی بیکار چلے گا۔ منع کیا گیا غیبت مت کرو نا روزے کے اندر، برے کام مت کرو، سارے کام بھی ہو رہے ہیں، فائدہ کیا ہوا اس روزے کا؟ پتہ چلا وہ روزہ ہمارا بیکار گیا، سارے دن بھوکے بھی رہے، پیاسی بھی رہے، مئی جون کے مہینے کے اندر بھوک اور پیاس کو برداشت بھی کیا اور روزہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا۔ حج کرنے گئے تھے، منع ہے حج کرنے کے اندر کہ لڑنا مت، جھگڑنا مت، تب تمہارا حج قبول ہوگا، لیکن وہاں شیطان سب سے زیادہ بہکاتا ہے، سب سے زیادہ آپس کے اندر لڑائی اور جھگڑے ساتھیوں میں ہوتے ہیں، تاکہ وہ جتنا عمل ہے ہمارا بیکار ہو جائے، ہمارا حج بیکار ہو جائے۔ جتنی عبادتیں ہیں اگر اس کے اندر ذرا سا بھی ریا آ گیا، دکھلاوا آ گیا، وہ منہ پہ مار دی جائے گی، لے جاؤ۔ حتیٰ کہ جہاد جیسی بات، اللہ کی راہ میں انسان اپنی جان دے دے، اس سے بڑھ کر کیا عبادت ہوگی؟ لیکن حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک آئے گا شہید، اللہ فرمائے گا جاؤ اسے جہنم میں ڈالو، وہ کہے گا مولا میں نے تو تیرے نام پر جان دی تھی، اللہ فرمائے گا نہیں میرے نام پر نہیں دی تھی، تم جب جہاد کرنے جا رہے تھے، لڑنے جا رہے تھے، تو تمہارے دل میں یہ تھا لوگ مجھے بہت بہادر کہیں گے، شجاع کہیں گے، تو تمہیں دنیا میں کیا دیا لوگوں نے شجاع، تمہیں اس کا بدلہ مل گیا، میرے لیے تو نہیں لڑے، تم جاؤ جہنم۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ کیا جہاد جیسی عبادت بھی منہ پہ مار دی جائے گی، نمازیں اگر صحیح نہیں ہیں تو منہ پہ مار دی جائیں گی، روزے صحیح ہیں تو منہ پہ مار دیے جائیں گے، لیکن خدا کی قسم علامہ دارانی فرماتے ہیں ایک عبادت درود شریف ایسا ہے کہ کسی انداز سے پڑھو، کسی طرح پڑھو، ہر حال کے اندر رب کائنات اسے قبول فرمائے۔ اس لیے علماء رہا تھا کہ دیکھیے اس میں امام دارانی نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہر حال میں مقبول ہوگی، یہ رد نہیں ہوتی۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم دیگر عبادتیں کیا کرو تو اس کے ساتھ درود شریف پڑھ لیا کرو۔ سبحان اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ درود شریف تو ہونا ہی ہونا ہے مقبول ہر حال کے اندر، سبحان اللہ، اور جب اس کے ساتھ تمہاری عبادت جائے گی تو وہ کتنی ناقص کیوں نہ ہو، اس کے اندر کتنی خامیاں کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ درود کے ساتھ مل کر جائے گی تو درود ہر حال میں قبول ہونا ہے، اس کے ساتھ تیری عبادت بھی قبول ہوگی۔ سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں دیکھو جب آپ بیچنے جاتے ہو، فروٹ بیچنے جاتے ہو یا خریدنے جاتے ہو، آپ نے ایک آم کی ٹوکری خریدی، آپ نے آم کی ایک ٹوکری خریدی، اس کے اندر 10 کلو آم ہے پوری ٹوکری کے اندر، پیٹی کے اندر، پیٹی پوری خرید لیا۔ اب پیٹی کے اندر کچھ گلے ہوئے آم بھی ہوں گے، کچھ خراب آم بھی ہوں گے اس کے اندر،
اب خراب آم اگر آپ الگ لیتے تو اس کی کوئی قیمت تھی؟ نہیں. وہ آپ لیتے، وہ پھینک دیتے، آپ خریدتے ہی نہیں اس کو. لیکن اچھے آموں کے ساتھ وہ گلے ہوئے آم، خراب آم بھی رکھے تو اچھے آموں کی وجہ سے وہ آم بھی بک گئے. تیری عبادت بھی اگر خراب ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق نہیں ہے، لیکن درود جیسی اچھی چیز کے ساتھ جب لگ کے جائے گی تو اللہ اس کو بھی قبول فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ درود پڑھنے سے دین اور دنیا کی ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. اذن تکفا ہموں کا و تغفر لک ذنبوں کا، کہ حدیث الفاظ ہیں حدیث کے اندر کہ اللہ اس کی وجہ سے سارے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، ساری مشکلیں بھی آسان کر دیتا سبحان اللہ. ہے. دنیا کی مشکلیں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں. سب سے بڑی مشکل تو قبر اور حشر کی ہوگی، جہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، جہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، جہاں کوئی سفارشی نہیں ہوگا. یہاں تو کوئی کام بگڑ جائے تو کسی ایم این اے کے پاس چلے جاؤ، کسی ایم پی کے پاس چلے جاؤ، کسی جاننے والے ایس ایچ او کے پاس چلے جاؤ، کسی پولیس والے کے پاس چلے جاؤ. کہیں نہ کہیں سے کام بن جاتا ہے. نہ وہاں کوئی پولیس والا کام آئے گا، نہ کوئی آئی جی کام آئے گا، نہ کوئی ڈی آئی جی کام آئے گا، نہ کوئی ایم پی کام آئے گا، نہ وزیر اعظم کام آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا. وہاں اگر کام آئے گا تو درود شریف کام آئے گا. سبحان اللہ. سبحان